نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ و علماء کرام، خواتین و حضرات، اور بالخصوص جملہ معتکفین و معتکفات، مجھے اطلاع ملی ہے کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی طرف جتنے انتظامات تھے اس سے بہت زیادہ تعداد آ گئی ہے، اور ان کو ایک اور نیا میدان اضافتاً ہنگامی طور پہ تیار کرنا پڑا، اور وہ ان ایون ہے، مگر اب فی الفور جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو انتظامات ناکافی ہو جاتے ہیں. مگر جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں، اگر اس پہ کفایت کیا جائے تو پھر انتظامات ناکافی نہیں رہتے. انتظامات نگاہ مقصود پہ رہے. اعتکاف کی یہ راتیں ہیں، آپ کو وظائف ملے ہوئے ہیں: تلاوت قرآن مجید، درود پاک، کلمہ طیبہ، استغفار، دیگر خصوصی آیات مبارکہ، اور پھر تعلیم و تربیت کے حلقے، دینی نصیحت کے حلقے، تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کی تعلیمات، اور عشق الہی اور عشق رسول کے فروغ کے جو انتظامات ہیں، مختلف طریقے سے ان پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں. اور یہ 10 دن جسم ضرور دنیا میں ہے، تن آپ کا ضرور دنیا میں ہے، مگر من ان 10 دنوں کے لیے دنیا میں نہ رہے، اور خود سے الگ ہو کے رہیں. آپ خود سے بولیے الگ ہو سے رہیں. اور بقول میر تقی میر آپ کی شب و روز یہ کیفیت رہے، اگر مجھے مغالطہ نہیں ہوا، میں بقول میر کے یہ کیفیت رہے کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. خود سے بے خبر ہو کے رہیں. یہ بے خبری لے کر جائیں گے تو باخبر بن جائیں گے. کسی چیز سے بے خبر ہونا پڑتا ہے، تب جا کے کسی کی خبر ہوتی ہے. وہ اپنی خبر نہیں دیتا اس بندے کو جو ہر وقت اپنی خبر کے دھیان میں رہتا، جو ہر وقت اپنی خبر رکھتا ہے، اسے وہ اپنی خبر نہیں دیتا. جو ہر وقت اپنا خیال رکھتا ہے، اس کے من میں اس کا خیال نہیں سماتا. لہذا
اس سے لو لگانے کے لیے، اس کی خبر، اس کی محبت اور اس کی معرفت اور اس کی قربت پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ سے دوری کر لیں، اپنے آپ سے مہجوری کر لیں، یعنی اپنے آپ سے ہجر و فراق میں چلے جائیں، اپنے آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے آپ سے جتنا دور ہوں گے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ چھوٹے جو بیٹے ہیں ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو ان کی سمجھ کے دروازے کھل گئے ہیں نا۔ دیکھو یہ چھوٹا سا بیٹا، اس نے بھی ہاتھ کھڑا کیا، مجھے بھی سمجھ آ رہی۔ واہ 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 بیٹے، سمجھ کے بہت دروازے کھل جائیں گے اگر یہ جو عقل شیطانی ہے اور نفس شیطانی ہے، عقل رحمانی بھی ہوتی ہے، عقل نورانی بھی ہوتی ہے، عقل رحمانی بھی ہوتی ہے، عقل شیطانی بھی ہوتی ہے، عقل نفسانی بھی ہوتی ہے۔ عقل کی بہت قسمیں ہیں، ہر ایک کی کھوپڑی میں عقل تو ہے نا، ہر ایک کے سر میں، اس کے دماغ میں عقل تو ہے، عقل سے خالی تو کوئی نہیں، مگر یہ کس کو خبر کہ اس کی عقل کون سی ہے؟ اس کی عقل نورانی ہے۔ دیکھو عقل آسمانی بھی ہے، عقل زمینی بھی ہے، عقل نفسانی بھی ہے جو عقل نفس کے تابع ہو کے چلتی ہے، عقل حیوانی بھی ہے، وہ اس طرح سوچتی ہے جیسے حیوان سوچتے ہیں، اور کسی دوسرے کا نفع نقصان ان کی سوچ میں نہیں ہوتا، بس اپنے ہی نفع کا دھیان ہوتا۔ عقل حیوانی بھی ہے۔ پھر اس کے بعد عقل انسانی ہے، اور عقل انسانی سے بلند عقل روحانی ہے جو روح کے تابع ہو جاتی ہے، نفس سے آزاد ہو جاتی ہے، اور اس سے بلند پھر عقل نورانی ہے جو عالم انوار سے متصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح نفس کی بھی قسمیں جیسے عقل کی ہیں، ویسے ہی نفس کی قسمیں ہیں، ویسے ہی قلب کی، دل کی بھی قسمیں ہیں۔ جیسا دل ہوگا ویسے حالات وارد ہوں گے، احوال وارد ہوں گے، جیسا نفس ہوگا اسی طرح کی انعکاسات، اسی طرح کے عکس دل پر پڑیں گے، جیسا دل ہوگا وہی واردات اس طرح کی روح پر ہوں گی۔ یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں انسان کے جسم کے اندر، نفس، عقل اور قلب اور روح، چار چیزیں۔ میں نے اس لیے پہلے تین کہا، بعض لوگ عقل کو الگ شمار نہیں کرتے، نفس اور عقل کو بعض صوفیہ عرفاء ایک کہتے ہیں، بعض عقل اور روح کو ایک کہتے ہیں۔ یہ ایک الگ علمی چیزیں ہیں، اس میں آپ کو نہیں، ان جھنجھٹوں میں نہیں لے جانا چاہتا۔ تو نفس بھی ہے، عقل بھی ہے، قلب بھی ہے، روح بھی ہے۔ ان سارے پردوں کے بعد جا کر پھر ایک باطن آتا ہے، روح کے بعد ایک باطن ہے، اس باطن میں سر ہے، خفی ہے، اخفا ہے، اس کے اندر تین دنیایں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دنیا اوپر کی کسی نہ کسی دنیا سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسا میں نے ذکر کیا تھا، عالم ملکوت ہے، اس کے اوپر عالم جبروت ہے، اس کے اوپر عالم لاہوت ہے۔ تو انسان کا جسم بھی ایک پورا عالم ہے۔ کل شاید یہ موضوع آ جائے تو کل جسم میں ہر چیز آپ کو بتاؤں گا کہ جسم میں پہاڑ کہاں ہیں، جسم کے اندر، جسم میں سمندر بھی ہیں، جسم میں دریا بھی ہیں، جسم میں ندی نالے بھی ہیں، جسم میں آگ بھی ہے، جسم میں ہوا بھی ہے، جسم میں درخت بھی ہیں، جسم میں گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں اور پودے بھی ہیں، جسم میں حیوانات بھی ہیں، جسم میں نباتات بھی ہیں، جسم میں جمادات بھی ہیں، جسم میں روح بھی ہے، جسم میں عالم ملک ملائکہ بھی ہیں۔ ساری دنیا اس جسم میں ہے، چھوٹے چھوٹے پیمانے پر، اس لیے انسانی جسم کو عالم اصغر کہتے ہیں۔ ہر وہ شے
جو اللہ نے بڑے پیمانے پر اس عالم اکبر میں بنائی ہے، ہر ایک چیز کا ایک عکس اس عالم اصغر کے اندر ہے۔ یہ ایک دنیا ہے۔ اب اس دنیا میں رہیں گے تو بندہ ایک وقت میں ایک ہی دنیا میں رہ سکتا ہے، ایک وقت میں ایک ہی دنیا میں رہ سکتا ہے۔ اگر آپ کا تن اور من دونوں اس دنیا میں رہیں گے تو اس دنیا کا مزہ نہیں آئے، چکھیں گے نہیں، اس کے پردے نہیں اٹھیں گے، حجابات غفلت رہیں گے۔ یہ جو بستی آباد کرتے ہیں ہر سال 10 دنوں کے لیے ایک بستی آباد کرتے ہیں، یہ اس لیے آباد کرتے ہیں کہ آپ خود سے بے خود ہو جائیں، خود سے بے خود ہو جائیں اور اس دنیا سے جہاں تک ہو سکے ہجرت کریں، اس دنیا سے ہجرت کریں۔ جب اس دیش سے، اس وطن سے ہجرت کریں گے تو پھر کوئی اچھا وطن نصیب ہوگا، وہاں تعلق جڑے گا، اور وہ بے خودی کے بغیر ممکن نہیں، اور بے خودی عشق کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ عقل کبھی بے خود نہیں ہونے دیتی، عقل کبھی بے خود نہیں ہونے دیتی۔ یہ عقل ہے، اگر عقل ہے تو خودی ہے، شعور نفس ہے، انا، میں، اس کا ادراک اور اس کا شعور ہے۔ جب میں کے ہونے کا شعور ہے تو میں کے اندر پھر بہت سارے رذائل ہیں، پھر ہر چیز اپنی جگہ رکھتی ہے، ہر چیز جگہ رکھتی ہے۔ اس میں کو بھولنے کے لیے بے خودی ضروری ہے، اور بے خودی شراب عشق کے بغیر نہیں آتی۔ یہ عشق کی بستی ہے، اس سے، اس نفس شیطانی سے بے خودی لے کے جائیں۔ اب یہ مضمون مولانا روم نے بیان کیا، جو ہمارے اس اعتکاف کے راتوں کا درس مثنوی کا عنوان۔ مولانا روم بیان کرتے ہیں، دیکھیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، ایک تو میں ویسے بے سورا سا آدمی ہوں، نہ میرے پاس سر ہے نہ سر ہے، نہ میرے پاس سر ہے نہ سر ہے۔ اگر دونوں کا معنی سمجھنا چاہیں تو ایک اور آسان لفظ بول دیتا ہوں، نہ میرے پاس آواز ہے نہ راز ہے، نہ آواز ہے نہ راز ہے۔ تو بے سر اور بے سر آدمی ایک۔ دوسرا پھر ان دنوں میں وہ ایک آدمی پہلے سے ہی بے سر ہو، اوپر سے گلا اس کا متاثر ہوا ہو، تو پھر وہ کیا سنائے گا؟ اس لیے معذرت، تو آپ اس میری بدی آواز پر دھیان نہ کریں، جو بدی آواز ہوگی اس پہ دھیان نہ کریں، راز پر دھیان کریں۔ اور مثنوی بغیر آواز کے پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، مثنوی تحت لفظ پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ مولانا روم کہتے ہیں، ہر کی راہ جاماز عشق چاک شد، یہ آج کا موضوع ہے۔ ہر کی راہ جاماز عشق چاک شد، او زہر سو عیب کلی پاک شد۔ ہر کی راہ جامہ ز عشق چاک شد، او زہر سو عیب
پاک شد. کیا سبق دیتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں ہر وہ شخص جس نے اپنا لباس عشق سے پھاڑ دیا. ہائے ہائے ہائے. ہر وہ شخص جس نے عشق کے باعث اپنا لباس، اپنا جامہ پھاڑ دیا، چاک چاک کر دیا، وہی شخص حرص اور عیب سے کلیتاً پاک ہوا. جس نے لباس زیب تن رکھا وہ حرص و عیب سے پاک نہ ہوا. اب اس لباس سے مراد نفسانی رذائل کا لباس ہے. یہ شلوار قمیض نہیں ہے، یہ تو میاں زاہد الاسلام نے بھی پہنا ہوا. یہ شلوار قمیض اور کوٹ پینٹ اور ویسٹ کوٹ کا احمد نواز انجم صاحب والا لباس نہیں ہے، نہ سردار شاکر مزاری، نہ فیاض وڑائج صاحب کا لباس جو پہنتے ہیں آپ، میاں ریحان مقبول والا لباس. یہ وہ لباس نہیں ہے آپ ہم جو پہن کے بیٹھے ہیں. ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب کا لباس نہیں، یہ نہیں. یہ پہنے رکھے ہیں. یہ طرح طرح کے لباس ہیں. کسی کا عربی لباس ہے، کسی کا رومی لباس ہے، کسی کا ترکی لباس ہے، کسی کا ایرانی لباس ہے، کسی کا پاکستانی لباس ہے. یہ لباس ہے. ان لباسوں میں کچھ نہیں رکھا. ان لباسوں میں کچھ نہیں رکھا. وہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جس نے اپنا لباس، کون سا لباس؟ اپنی صفات کا لباس، بشری صفات کا لباس، نفسانی خصلتوں کا لباس، نفسانی خصلتوں کا لباس، میں کا لباس، انانیت کا لباس کہ میں ہوں، یہ میرا ہے، یہ میری عزت ہے، اس نے مجھے یہ کہا، اس نے مجھے ایسا کر دیا، یہ ہوتا کون ہے مجھے اس طرح سمجھنے والا، میں یوں کر دوں گا. یہ جو میں کا لباس ہم سب نے پہن رکھا ہے. تن کے لباس بدلتے رہتے ہیں، جس دیس میں جاؤ لباس بدل جاتا ہے، مگر اس میں ظالم میں کا لباس ساری دنیا میں ساتھ ساتھ ایک ہی چلتا ہے. وہ کہتے ہیں جس نے اپنی نفسانی رذائل کا لباس، اپنے ذمیمہ اخلاق ذمیمہ کا لباس، اپنی میں اور انانیت کا لباس عشق کے ذریعے چاک کر دیا، عشق کی آگ جلائی، اور عشق کی آگ نے ان ذمیم اور گھٹیا خصلتوں کو راکھ کر دیا، جلا دیا عشق نے، اور اس نفسانی لباس کو پھاڑ دیا. اوز حرص و عیب کلی پاک شو. صرف وہی شخص، یہ مولانا روم زور دے رہے ہیں، وہی شخص حرص اور عیب سے کلیتاً پاک ہو گیا. بعض لوگ بعض کتابوں میں نسخے ہیں مثنوی کے، وہ حرص و عیب کے نیچے زیر لگاتے ہیں، اضافت لکھتے ہیں بعض مطبوعات میں، اور وہ لکھتے ہیں اوز حرص عیب، حرص و عیب کلی پاک شد. یہ اضافت نہیں ہے، زیر نہیں ہے. کلی کا تعلق پاک سے ہے، یہ اس کی صفت ہے. مولانا روم کہتے ہیں وہ شخص جو عشق کی آگ جلا کر اپنی نفسانی رذائل اور اپنی بشری گھٹیا خصلتوں کے جامہ کو، لباس کو چاک چاک کر دے، جلا کے خاک کر دے، وہی شخص حرص اور عیب سے کلی پاک شد، مکمل پاک ہو گیا، کلیتاً پاک ہو گیا. اس کے اندر حرص اور عیب نام کی کوئی شے بچے گی نہیں. اب یہ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو نفسانی رذائل ہیں، ان کی وجہ سے اخلاق ذمیمہ پیدا ہوتے ہیں.
انسان کے نفس کے جو حالات ہوں، اگر نفس امارہ ہے تو نفس امارہ کی کچھ خصلتیں ہیں، وہ اس قرآن مجید نے اس کو کہا ان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے، کھینچتا ہے، اس لیے اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، بہت شد و مد سے حکم دینے والا برائیوں کی طرف، یہ وہ نفس ہے۔ اب نفس امارہ ہوگا تو اس کی ایک اپنی خصلتیں ہیں، وہ جو نفس کی خصلتیں ہیں وہ انسانی زندگی میں اخلاق بن کے ظاہر ہوتی ہیں، وہ اخلاق بن کے ظاہر ہوتی ہیں۔ کسی کا اخلاق دیکھیں، اس کے لباس سے کسی کے مقام و مرتبہ کا پتہ نہیں چلتا، لباسوں کے ذریعے بڑی جال سازی ہوتی ہے، لوگ بڑا دھوکہ دہی کرتے ہیں، لباس سے ہی لوگ روب دبدبہ بنا لیتے ہیں، جبہ و دستار سے، اس میں اندر کا کردار چھپ جاتا ہے، جبہ و دستار میں، بڑی دینی شرعی وضاقتہ میں، روحانی وضاقتہ میں، پھر لوگوں کے پاس بڑے ڈنگ ہیں، آنکھوں کو پرجلال بنانے کے ڈنگ ہیں، پھر کلمات سیکھ لیتے ہیں، بولی سیکھ لیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، کب کبھی بھی طاری کر لیتے ہیں، یہ فن ہے، سکل ہے، لوگوں کو متاثر کرنے، مروب کرنے کے بڑے فن ہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ایسے ایسے ملتے ہیں، فن عام ہے لوگوں کے پاس، لوگ گر سیکھتے ہیں۔ ان چیزوں میں نہ فقیری ہے، نہ ولایت ہے، نہ روحانیت ہے، نہ مقام و مرتبہ ہے۔ کسی کی فقیری دیکھنی ہو اس کا اخلاق دیکھیں، بس ولایت دیکھنی ہو اخلاق دیکھیں، اس کا روحانی مقام و مرتبہ دیکھنا ہو اخلاق دیکھیں، اس کی کرامت دیکھنی ہو اخلاق دیکھیں، خدا کی بارگاہ میں مقربیت دیکھنی ہو اس کا اخلاق دیکھیں، بخیل ہے، کنجوس ہے یا سخی ہے، اب یہ تو برتنے سے پتہ چلے گا، اور عام حالات میں آپ کو پہچان نہیں ہوتی، ہر خلق اس کو پرکھنے کا ایک خاص مقام، ایک خاص وقت، ایک خاص حالت، ایک خاص ایٹماسفیئر ہوتا ہے۔ بسا اوقات وہی بد خلق ایک بندے میں ہے، وہ ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں نظر نہیں آتا، اس کو ایک خاص سچویشن میں لے جائیں تو پتہ چلتا ہے۔ یہ ایک آپ کو میں نسخہ دے رہا ہوں، مثلا بندہ کنجوس ہے یا سخی ہے، عام حالات میں نہیں پتہ چلے گا، اس کو سفر میں لے جائیں، اور سفر میں بھوک اور پیاس کا وقت ہو، مشترکہ لوگ بیٹھے ہوں اور کھانا تھوڑا ہو، کھانا زیادہ لوگوں نے ہو، کھانا کوانٹٹی میں تھوڑا ہو، سب کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، اس وقت دیکھو کس کا ہاتھ پہلے اٹھتا ہے، کھانے کی طرف کس کا ہاتھ پہلے لپکتا ہے، شربت کا گلاس سب سے پہلے کون دیکھتا ہے، اپنی بھوک کا خیال کون کرتا ہے، دوسروں کو نظر انداز کون کرتا ہے۔ اس کنجوسی، نفس کی کنجوسی اور سخاوت کا حال اس وقت پتہ چلے گا۔ بیٹے چھوڑیے، نعروں کا اتنا ٹائم نہیں، سفر پہ جائیں، اکٹھا کاروان ہو، کسی ہوٹل میں، میں آپ کو ایسی عمومی 2-3 مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو ازبر ہو جائے، سمجھ آ جائے۔ ہوٹل میں ٹھہریں، ہوٹل میں کمرے اچھے بھی ہوں، ہوٹل میں برے بھی ہوں، مختلف لوگ ٹھہر رہے ہوں، پیسے سب نے برابر پے کیے ہوں، اس وقت خلق حسن کا پتہ چلے گا، اور خلق حسن کے آئینے میں اس کے نفس کے حال کا پتہ چلے گا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ دوسرے لوگوں کے پاس بھی پریشانی ہے، پنکھا نہیں، اس کے پاس بھی نہیں، اے سی بند ہو گیا ہے، کمرہ ٹھیک نہیں، واش روم ٹھیک نہیں، کون چاہتا ہے کہ مجھے اچھا کمرہ دے دو، مجھے اچھا کمرہ دے دو، مجھے اے سی والا کمرہ دے دو؟ کئی اوروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی کیفیت ہوگی کہ بندے کا جو یکا یک ایک اچانک طرز عمل ہے
اور جو اس کا بیہیویئر ہے وہ بولے گا اس کا اخلاق، اور اس کے اندر اس کا نفس بولے گا۔ اور مختلف لوگوں کے خلق کو اور نفس کی حالت کو دیکھنے کے لیے ایک ہی گر ہر ایک پر استعمال نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک آدمی مالدار ہے، متمول ہے، وہ سخاوت کرتا ہے، عام کھانے کھلاتا ہے لوگوں کو، خرچہ پیسہ دیتا ہے، اس سے پتہ نہیں چلے گا کتنا سخی ہے کتنا نہیں، چونکہ وہ عام خرچ کرنے والا وہ 4 قسموں کا بندہ ہو سکتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب اس کے خرچ کرنے کے عمل کے ماتھے پر نہیں لکھا ہوا کہ دور نیچے اندر نفس میں کیا ہے۔ ظاہراً عمل سخاوت کا کر رہا ہے، مگر اس سخاوت کے عمل کے پیچھے 4 قسموں کی نیتیں چھپی ہوئی ہیں، اور وہ نیت جنم لیتی ہے اس کے نفس کی حالت سے، اور نفس کی حالت کو اس کا اخلاق بنتا ہے۔ تو مالدار کی سخاوت اس سے تعین نہیں ہوگی، جس کے پاس کم ہے وہ کھلاتا ہے یا نہیں، اس کے سخاوت اور کنجوسی کا تعین جس کے پاس کم ہے اس کا ہوگا۔ ایک عالم ہے، بڑا عالم ہے، اور دوسرا ایک سادہ آدمی ہے، اس سے کسی نے، سادہ ایک آدمی ہے صاحب علم نہیں ہے، تو جو صاحب علم ہے وہ اگر صاحب علم سے ٹکرا جائے، آمنا سامنا ہو جائے اور علم کا تفوق نہ کرے، جان کر انجان بنے، علم رکھتے ہوئے ایسے ظاہر کرے کہ پتہ ہی کچھ نہیں، اگر اس پر ضبط کر لے تو یہ اس کے نفس کی حال بتائے گا، یہ کیفیت، اور اگر ضبط نہ کر سکے یہ اس کے لیے مجاہدہ ہے۔ تو ہر شخص کے لیے اس کے نفس کی حالت کو پرکھنے کے لیے جدا جدا حالات ہیں، مگر ایک بات طے ہے، نفس کے یہ رذائل، اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے مولانا روم نے، ایک حرص اور ایک عیب۔ حرص کو اسپیسیفک کر دیا، اسپیسیفک حرص کو، اور عیب کو ٹوٹیلٹی میں عمومی طور پہ دے دیا، حرص و عیب۔ عیب میں 1000 چیزیں آ گئیں، عیب میں 100 نقائص رذائل خبائث آ گئے، تو ایک خاص بات کی ہے، ایک عام بات کی ہے۔ تو اشارہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں، اگر عشق تمہارے نفس کا معالج بن جائے تو خصوصی مرضوں کا بھی علاج کرتا ہے اور عمومی مرضوں کا بھی علاج کرتا ہے۔ حرص و عیب، حرص خاص مرض ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا، سب سے پہلے لائے کہ ہر شخص کسی نہ کسی طور پر مبتلا حرص ہوتا ہے، ہر شخص، کوئی دنیا کے حرص میں مبتلا، کوئی مال کے حرص میں مبتلا، کوئی مال و دولت کے حرص میں مبتلا، کوئی جاہ و منصب کے حرص میں مبتلا، کوئی حکومت و سلطنت کے حرص میں مبتلا، کوئی عورتوں کے حرص میں مبتلا، کوئی طاقت کے حرص میں مبتلا، کوئی عزت اور شہرت کے حرص میں مبتلا، کوئی اس حرص میں مبتلا کہ میں مجلس میں آیا ہوں لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، یہ بھی حرص ہے، اور یہ حرص نفس کی خرابی بتاتا ہے۔ کوئی ہاتھ چمانے کے حرص میں مبتلا، کوئی بڑا علامہ کہلانے کے حرص میں مبتلا، کوئی بزرگ ہے، بڑا روحانی ہے، پیر صاحب ہے، ولی اللہ، اس شہرت کو پانے کے حرص میں مبتلا، کوئی لوگوں سے عزت کروانے کے حرص میں مبتلا، کوئی لوگوں کے اوپر اپنا تجبر، اپنی جباریت، قہاریت ظاہر کرنے کے حرص میں مبتلا، کوئی اپنی تعریف سننے کے حرص میں مبتلا، کوئی خفیف سے خفیف بھی حرص ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بھی ہیں اور بڑے سے بڑے بھی ہیں، یہ بھی حرص ہے کہ آپ ایک نیک بھلائی کا کام کریں اور اس کو ریکگنائز کیا جائے، ریکگنیشن کو چاہنا بھی حرص ہے ایک درجے کا، یہ بھی ایک درجے کا حرص ہے۔ میں نے یہ کام کیا، مجھے کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا، اپریسیشن چاہنا، یہ بھی ایک حرص ہے۔
یہ اتنا باریک اور دقیق مسئلہ ہے، اس لیے سب سے پہلے مولانا روم حرص کے لفظ کو لائے ہیں، اس کے بعد عموم پہ بات کر دیے، باقی بھی سارے معائب۔ اب دعا کریں بھی حسین بیٹی کی ابھی ملائیشیا اور تھائی لینڈ اور ادھر سفر کے دوران چوٹ آ گئی تھی اور گھٹنی کو بہت زیادہ تکلیف ہے، اٹھنا، زیادہ دیر بیٹھنا آج کل بہت مشکل ہوا تو اللہ شفا دے کر فرمائے۔ میں تو ابھی کہتا ہوں کہ ابھی آنا جانا نہ رکھیں، کچھ دن اندر رہا کریں، مگر وہ کچھ دیر کے لیے آ گئے۔ تو یہ بہت باریک باریک حرص بھی ہیں جن کے حرص ہونے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ حرص ہے۔ مجھے اتنا ثواب ملے، دنیاوی حرص بھی ہیں، اخروی حرص بھی ہیں، ظاہری حرص بھی ہیں، باطنی حرص بھی ہیں، مجھے اتنا ثواب ملے تو ثواب کا بھی حرص ہے۔ آپ مجھے بتائیں 35 سال میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، میری مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، 1980 81 82 کے وقت سے آج تک 37 سال سے، کبھی میں نے آپ کو حساب کا ناپ تول کوئی بتایا؟ کبھی زندگی میں لالچ دیا یہ عمل کرے اتنا ثواب ملے گا، یہ کرے اتنا ثواب ملے گا؟ بولیے، اگر کچھ یاد پڑتا ہے آپ کو تو بتا دیں، کوئی ناپ تول بتایا کہ اس میں اتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے؟ مجھے یہ بولی نہیں آتی، یہ بات کرنے میں بھی مجھے شرم سی محسوس ہوتی۔ جیسے کل آپ سے پوچھا تھا، میں نے 37 سال میں کبھی حوروں کی بات سنائی؟ کبھی کسی کو کسی حوروں کا متوالا بنایا؟ کبھی کہا کہ اتنی حوریں ملیں گی حوریں؟ مجھے وہ بات کرتے بھی شرم سی آتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سودا ادھر ہمارے ہاں نہ حور کا سودا نہ اجور کا سودا، اجور اجر کی جمع ہے، ہمارے ہاں حور و اجور کا سودا نہیں ہے کہ حوروں کی بات بتا، ہم حوروں کے لیے نہیں بلاتے آپ یہاں پر، آپ کو حوروں سے بھی بے نیاز کرنے کے لیے بلاتے ہیں، اور اجور سے بھی اجرت کہتے ہیں، جو اجر کے پیچھے دوڑتا ہے وہ اجرتی ہے، اجرتی ہے، کیا ہے؟ اجرتی ہے۔ جیسے اجرتی آپ اجرت پہ لوگ لیتے ہیں، ہائر کرتے ہیں اور وہ کام کر کے اپنی اجرت لیتا ہے۔ میں اجرتی نہیں بناتا، میں قربتی بناتا ہوں۔ لوگ اجرت کے لیے نہ اپنا تن من دنواریں، نہیں، یار کی قربت کے لیے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ بڑے لطیف درجے کا بھی حرص ہے جس کے حرص ہونے کا بھی اندازہ نہ ہو، حتیٰ کہ میں نے کہا کارکن سمجھیں، لیڈر سمجھیں، نیک اور صالح لوگ سمجھیں، رہنما سمجھیں، آپ لوگ سمجھیں، انسان کا پرابلم ہے لائف میں اور یہ بندے کو بے چین کرتا ہے۔ تنظیمی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، ہر شخص کا پرابلم ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اتنا کام کیا اور مجھے کسی نے شاباشی نہیں دی، کسی نے اپریشیٹ ہی نہیں کیا، مجھے شیلڈ ہی نہیں دی، میرے نام کا بھی اعلان نہیں کیا، میری فوٹو ہی نہیں بنی، میرے کام کو اپریشیٹ ہی نہیں کیا۔ یہ جو اپریسیشن کی طلب کی تو کام کا وزن جاتا رہا۔ دنیا میں ہے وزن مگر اس کے ہاں جاتا رہا۔ وہ کہے گا تو نے اپریسیشن کے لیے کیا تھا یا میرے لیے کیا تھا؟ تو یہ جو اپریسیشن چاہنا یہ بھی حرص ہے۔ اس لیے اتنی دقیق بات تھی کہ 100 رذائل ہیں، نفس کی 100 بری خصلتیں ہیں، ان سینکڑوں بری خصلتوں میں سے چن کر ایک خصلت کو پہلے لائے۔ مولانا روم کوئی عام آدمی نہیں ہے، ایک ایک لفظ ناپ تول کے لکھنے والے ہیں، بڑے عاشق اور بڑے عارف۔ انہوں نے کہا 100 خرابیوں کی ایک خرابی حرص، اور اس کے بعد پھر عمومی لفظ بقایا بھی عیب، کہتے ہیں جس نے عشق سے اپنا جامہ اپنا لباس چاک کر دیا وہ حرص سے بھی اور عیب سے بھی کلیتاً پاک ہو گیا۔ اب یہ 2 طریقے ہیں، حرص سے پاک ہونے اور معائب یا رذائل اخلاق اور ذمائم نفس، ان سے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہے طریقے سلوک
ایک ہے طریق جذب، نفس کے معائب سے پاک ہونے کے دو طریقے، ایک طریق سلوک ہے، اس کا دوسرا لفظ طریق زہد بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیخ یا مربی، استاذ کامل تربیت کرنے والا، وہ اپنے شاگرد یا اپنی صحبت اور مجلس میں تربیت لینے والے کے ایک ایک خلق کو باری باری لیتا ہے اور ایک ایک خلق کو بدلتا ہے، اور ہر خلق کو بدلنے کے لیے الگ وظیفہ، الگ عبادت، الگ ریاضت، الگ مجاہدہ، الگ محنت، تو باری باری ایک ایک خلق کو بدلتا ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ اس طریقے کو طریق سلوک کہتے ہیں، طریق زہد کہتے ہیں۔ ایک خلق سنور گیا، پھر دوسرا خلق۔ ہاں، یہاں ایک نکتہ پہلے بتا دوں، یہ طریق سلوک یا طریق جذب اخلاق بدلنے کے لیے اوز حرص و عیب کلی پاک شد، اس سے پاک کرنے کے لیے یہ دو طریقے ہیں۔ ایک طبقہ اور ہوتا ہے، یہ طریق جو سارا بتا رہا ہوں یہ ہے طریق عدل، نظام عدل اس طرح ہے۔ ایک طبقہ اللہ کی مخلوق میں اور ہے جو چشمہ فضل سے پاتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت پیدائشی خلق حسن عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ان کو پیدائشی خلق حسن عطا کرتا ہے، یعنی پیدا ہی نفس مطمئنہ پہ ہوتے ہیں، یعنی پیدائشی طور پہ ہی ان کا نفس نفس امارہ نہیں ہوتا۔ یہاں آپ کو ایک جملہ راز کا بتا دوں، بہت لوگوں نے یہ لفظ سنا ہوا ہے، شاید کسی نے معنی نہیں بتایا ہو زندگی میں۔ کچھ لوگ ایسے اللہ پاک اپنے فضل سے پیدا کر دیتا ہے زمانوں میں کہ جو پیدائشی طور پہ اخلاق حسنہ پہ پیدا ہوتے ہیں، خلق حسن کے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدائشی طور پہ ان کا نفس نفس امارہ نہیں تھا، یا نفس لوامہ تھا، یا نفس ملہمہ تھا، اور کچھ لوگ نفس مطمئنہ پر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ جب اللہ پاک ان کی پیدائش نفس مطمئنہ کے ساتھ کر دے، آپ پوچھیں کیسے؟ بھئی سادہ سا جواب ہے، پیدا ہوتے ہیں ماں باپ کے ہاں، ایک ہی بہن بھائی ہوتے ہیں، کسی کا رنگ کالا، کسی کا رنگ گورا، اسی طرح یہ بھی کالا اور گورا ہوتا ہے۔ یہ باطنی کالا اور گورا ہے، وہ جسمانی رنگ کا کالا، اور آپ ایک ہی بہن بھائیوں کو دیکھتے سب کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے؟ بولیے، یہ جینیٹک سائنس ہے بھائی۔ جینیٹک سائنس میں کروموسومز آتے ہیں، 50% کروموسومز باپ کی طرف سے آتے ہیں، 50% ماں کی طرف سے آتے ہیں، اور جو 50% باپ کی طرف سے آتے ہیں ان میں پھر باپ کا بھی ایک باپ تھا اور ایک ماں تھی، دادا اور دادی، 25% وہ تقسیم ہو کے اوپر سے آتی ہے۔ جو ماں کی طرف سے جینز آتے ہیں وہ پھر ماں کا بھی ایک باپ اور ماں تھی، نانا اور نانی، 25% ان کا حصہ آتا ہے۔ میری بات سمجھیں؟ اچھا، پھر جو دادا دادی ہے ان کے بھی، دادے کا بھی ماں باپ تھا، اوپر جا کے 4 ہو گئے، ماں کے بھی ماں باپ تھے تو اوپر جا کر وہ 4 ہو گئے، تو 12.5% اور 12.5% کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ ان کے اوپر پھر تقسیم تھوڑی تھوڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے ماں باپ میں کوئی بھی کالے رنگ کا نہیں، دونوں گورے ہیں، بچہ میلے رنگ کا پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ رنگ کہاں سے آ گیا؟ وہ یا دادا دادی سے آیا یا نانا نانی سے آیا۔ آپ نے کہا کہ دادے دادی اور نانے نانی میں بھی کوئی اس رنگ کا نہ تھا، تو پردادے پردادی اور پڑنانے پڑنانی سے آ گیا۔ یہ جینز اوپر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے رنگ آتا ہے ویسے خصلتیں بھی آتی ہیں، جیسے رنگ آتا ہے ویسے ڈھنگ بھی آتا ہے، ویسے ڈھنگ بھی آتا ہے۔ جیسے قد مختلف ہوتے ہیں، جسم کی ساخت مختلف ہوتی ہے یا نہیں؟ بہن بھائی ایک قد جیسے نہیں ہے، کوئی دراز قد ہے، کوئی پست قد ہے۔ تو اسی طرح جیسے جسمانی ساخت بدلتی ہے اسی طرح اخلاقی ساخت بھی بدلتی ہے۔
اور یہ بھی بعض اوقات پیدائش میں آتی ہے۔ تو جس طرح طریقے سلوک میں کمزور ہو تو خوراک کھاتا ہے، کمزور ہو تو خوراک کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے، پھل کھاتا ہے، اچھی اچھی چیزیں کھا کے وائٹامنز ایڈ کرتا ہے تو جسم کو توانا کرتا ہے، اور توانا کرنے کے ساتھ ایکسرسائز کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، پہلوانی کرتا ہے، مسلز بلڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے جسم پہلوانوں کی طرح ہو جاتا ہے، کیا وہ ماں کے پیٹ سے ایسا ہی جسم لے کے آیا تھا؟ یہ طریقے سلوک ہے۔ پیدا تھا تو خود کمزور تھا، خوراک اور ریاضت کے ذریعے طاقتور پہلوان بن گیا۔ اب سمجھ میں آئی ہے بات؟ خوراک اور ریاضت کے ذریعے محنت کر کے طاقتور بن گیا، پہلوان بن گیا، باکسر بن گیا، پلیئر بن گیا۔ پھر وہ سارے دوائیاں بھی ہوتی ہیں، خوراک بھی ہیں، ایکسرسائز بھی ہے، اکھاڑا بھی ہے، پلے فیلڈ بھی ہے، تو ڈیولپ ہوتی ہے نا آپ کی باڈی، جس طرح یہ ہوتی ہے۔ مگر یہ سارا کچھ کر کے کوئی رستم زمان اپنے آپ بنتا ہے؟ بولیے۔ یعنی باپ کانگڑی ہے تو بچہ بھولو پہلوان بن جائے، رستم زمان بن جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ گامے کا ہی بیٹا تھا تو رستم زمان بنا، گامے پہلوان کا۔ تو جینز کا اپنا اثر ہے، اور دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کی محنت و ریاضت کا، وراثت کا اپنا اثر ہے، ریاضت کا اپنا اثر ہے۔ جس طرح پوری جسمانی دنیا کے حالات آپ سمجھ گئے، یہ طریقے سلوک ہے، یہ طریقے زہد کی مثال ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پیدائشی پہلوان ہوتے ہیں، ان کے جینز ایسے ہیں کہ جو بڑے ہوں گے وہ جینز کے اندر ہی ساری طاقت، توانائی، باڈی بلڈنگ، قد، رنگ، حسن، اس کی ساری چیز رکھ دی گئی۔ تو کو جس طرح جینیٹیکلی یہ رکھ دی گئی، اسی طرح بعض اوقات اللہ پاک جینز ایسے دیتا ہے کہ وہ پیدائشی خلیق اور خلق حسن کا پیدا ہوتا ہے، نفس مطمئنہ پر پیدا ہوتا ہے۔ جو پیدائشی طور پہ نفس مطمئنہ اور خلق حسنہ کے ساتھ آیا، اس کو پیدائشی ولی کہتے ہیں۔ یہ معنی سمجھانا چاہتا تھا۔ آپ نے یہ لفظ تو سنا ہے نا، فلاں مادر زاد ولی ہے، جی لوگ کہتے رہتے مادر زاد ولی ہے، مگر یہ معنی نہ کہنے والے نے بتایا نہ سننے والوں کو کہ مادر زاد ولی ہونے کا مطلب کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں پیدائشی کرامتیں ہوں گی، نہیں، مادر زاد ولی ہونا، مادر زاد کرامتیں نہیں ہوتی، وہ کرامت ایک اضافی برکات ہیں، بھلے ظاہر ہوں یا نہ ہو۔ ساری زندگی ایک کرامت بھی ظاہر نہ ہو تب بھی بڑے اونچے مرتبے کا ولی ہوگا۔ کرامت میں ولایت نہیں ہے، کرامت ولایت کی دھول ہے، گرد ہے۔ کرامت ولایت کی گرد ہے۔ جب ولایت کی گاڑی چلتی ہے تو کرامتوں کی گرد اڑتی ہے۔ جب ولایت کی گاڑی چلتی ہے تو دائیں بائیں سے کرامتوں کی گرد اڑتی ہے۔ کرامت کوئی شے مقصود نہیں۔ تو ولایت جو مادر زاد ولی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ پیدائشی طور پہ خلق حسن کے ساتھ پیدا ہوا، اور خلق حسن کا مطلب یہ ہے کہ پیدائشی طور پہ نفس مطمئنہ لے کے آیا۔ بندہ جب نفس مطمئنہ میں داخل ہوتا ہے، وہاں سے ولایت شروع ہو جاتی ہے، وہ ولی ہو جاتا ہے۔ تو پیدائشی نفس مطمئن، یہ ایک راستہ، اس کی طلب نہیں کرتے، یہ آپ کا اور میرا رائٹ نہیں ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا، جس کو چاہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ آپ کلیم نہیں کرتے، آپ کا کلیم جسٹس تک ہے، عدل کے لیے۔ عدل کا نظام دو طریقوں پر ہے، یا آدمی ریاضت کر کے طریقے سلوک سے اخلاق بدلے، یا دوسرا طریقہ، اس کو طریقے جذب کہتے ہیں۔ اس میں یہ جیسے طریقے سلوک کا دوسرا نام تھا طریقے زہد، اس طرح جو دوسرا طریق ہے اس کو طریقے کلی کہتے ہیں۔ وہ جزئی طریق ہے، ایک ایک خلق کو باری باری بدلتے چلے جاتے ہیں۔
ریاضت، مجاہدہ، محنت کرتے کرتے گریجولی عمر بھر طویل سفر ہے، ایک ایک خلق بدلتے چلے جاتے ہیں. یہ طریق سلوک ہے. دوسرا طریق جذب ہے. یہ طریق کلی ہے، اس میں یک لخت سارے خلق بدل جاتے ہیں، سارے خلق بدل جاتے ہیں. اس کو طریق جذب کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام طریق عشق ہے. جذب کا طریق عشق سے ہوتا ہے. اگر عشق کی آگ لگ جائے تو سارا گند اور غلاظت خود بخود جل کے راکھ ہو جاتا ہے. تمام اخلاق رذیلہ جل جاتے ہیں، اور عشق خود بخود بندے کو ایسا کر دیتا ہے کہ جو لاکھ ریاضتوں سے بھی بندے کو ملنا نہیں تھا. یہ اخلاق کے ذمیمہ جو ہیں یہ پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ پیدا انا سے ہوتے ہیں. یاد رکھیں، بندے کو جتنا جتنا اپنی خودی کا میں کا شعور جتنا بڑھتا ہے اور میں ہونے کا خیال جتنا طاقتور ہوتا ہے، اس کے گھٹیا اخلاق اتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. اور بندہ میں سے جتنا دور ہوتا ہے، اچھے اخلاق کا رنگ اتنا آسانی سے چڑھتا چلا جاتا ہے. بات ذہن میں رکھ لیں، گھٹیا خلق پیدا ہی میں سے ہوتا ہے. اب میں ہر چیز کا خیال آ جاتا ہے، ہر چیز کا. اب اس کو کیوں عشق ہر چیز کا علاج کرتا ہے؟ اگلے شعر میں مولانا روم نے ایک اور بات کی، یہ بتا کر ہر کرا جامہ ز عشق چاک شو، جس کا لباس عشق نے پھاڑ دیا، نفسانی صفتوں کا لباس، رذائل کا لباس پھاڑ دیا، وہ پاک ہو گیا. یہ کہہ کر اب مولانا روم عشق کو خطاب کرتے ہیں، خود عشق سے بات کرتے ہیں. گرم ہے بیٹے؟ گرم ہے، گرم ڈال. اب کہتے ہیں شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. پھر مولانا روم کہتے ہیں اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالیوس ماں. عشق سے خطاب کرتے ہیں، کہتے ہیں خوش رہ شاد باش، تو خوش رہ اے عشق. اور آگے بڑی پیاری اور عجیب بات کی، اے عشق خوش سودائے ماں، اے ہمارے اچھے جنون تو خوش رہ، اے ہماری اچھی دیوانگی. خطاب کرتے ہیں اے عشق تو ہماری خوب دیوانگی ہے، اچھی دیوانگی ہے، تو ہمارا اچھا پاگل پن ہے، تو ہماری اچھی دیوانگی ہے، اچھا جنون ہے، تو خوش رہ. کیوں؟ کہ تو ہماری ساری مرضوں کا علاج کا طبیب ہے، ہماری ساری مرضوں کا تنہا عشق تو ہی طبیب ہے. اب پہلے شعر میں حرص اور عیب کی بات کی تھی، حرص خاص
مرض ہیں نفسانی اور عیب عمومی بات کی تھی. اب یہاں آ کے کہتے ہیں کہ اے عشق تو ساری مرضوں کا تنہا تو ایک طبیب ہے. اور آگے پھر مولانا روم چوز کرتے ہیں، کہتے ہیں اے دوائے نخوت و ناموس ما، اے دوائے نخوت و ناموس ما، اے تو افلاطون و جالی نوس ما. اے عشق تو ہماری نخوت و ناموس کا علاج ہے. اب دو چیزیں چن لی مولانا روم نے، ادھر حرص ادھر نخوت. نخوت عجب اور کبر ہے. نخوت سے پنجابی لفظ بنا ہے نخرا. یہ الگ الگ لفظ ہیں، آپس میں لفظی جوڑ نہیں، ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. نخرا تو سمجھ میں آتا ہے نا، نخرا یہ نخرے بہت کرتا ہے. یہ نخرا کہاں سے نکلا ہے؟ نخوت سے. لفظی طور پہ نہیں نکلا، لغوی نہیں، جوڑ بتا رہا ہوں معنی کا. جو نخوت ہے بندے کے اندر عجب، اپنی خوبی. اور یہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو، اگر وقت آج رات ملا تو آج رات، نہیں تو کل، اس سبجیکٹ پر کہ عجب کیا ہے، نخوت جنم کہاں سے لیتی ہے، عجب کیا ہے، اور عجب کبر میں کیسے بدلتا ہے، اور کبر تکبر میں کیسے بدلتا ہے. یہ پھر ایک پورا ایک لائن ہے کس طرح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. مگر مولانا روم کہتے ہیں ادھر تو ہمارے حرص کا علاج کرتا ہے اور ادھر تو ہماری نخوت کا علاج کرتا ہے. نخوت کیا ہے؟ اپنی خود پسندی. خود پسندی مختصر لفظ میں، آگے اس کی تفصیل میں الگ شروع کروں گا، شاید وہ کل کروں یا آج ٹائم ملے گا. انسان یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ خود پسندی، یہ عجب، یہ نخوت شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بڑی باریک بات ہے، اسے پلے باندھ لیں. یہ شروع ہوتا ہے اپنے اندر کے ہنر اور کمال کو دیکھنا. آپ کو اللہ نے ہنر دیا ہے، آپ کو اللہ نے کوئی کمال دی ہے، کوئی خوبی دی ہے، صلاحیت دی ہے، قابلیت دی ہے، خوبصورتی دی ہے، خوبصیرتی دی ہے، نیکی دی ہے، تقوی دیا ہے، پرہیزگاری دی ہے، عقل مندی دی ہے، دانش مندی دی ہے، انٹیلیجنس دی ہے، جرت دی ہے، شجاعت دی ہے، عزت دی ہے، علم دیا ہے. جو بھی خوبیاں ہیں وہ ہنر اور کمال جو اللہ نے دیے، اگر بندے کو اپنے اندر اپنا کمال نظر آئے، سمجھے یہاں سے عجب شروع ہو گیا. جو آنکھ اپنے اندر کمال کو دیکھتی ہے وہ اگلے بڑے خطرے سے بچ نہیں سکتی. عجب شروع ہو گیا. جب کمال کو دیکھتی ہے تو ایسے خالی دیکھے گی؟ جب اپنے کمال کو بندہ دیکھے گا تو کیا خیال ہے بس خالی ایسے دیکھ کے گزر جائے گا؟ نہیں، جب دیکھتی ہے تو وہ اس کمال پہ نظر ٹھہرتی ہے، اپنے کمال کو دیکھتی ہے، دیکھتی ہے، دیکھتی رہتی ہے. جب دیکھتی رہتی ہے تو پھر پسند کرتی ہے. انسان کی نگاہ جب اپنے کمال کو پسند کرتی ہے، اسی بلا کا نام خود پسندی ہے. بندہ خود پسندی کیا ہے؟ خود کو پسند کرتا ہے، خواہ حسن و جمال کی وجہ سے، خواہ قدرت و کمال کی وجہ سے، خواہ ہنر اور قابلیت کی وجہ سے. جو بھی کمالات ہیں جو انسانی زندگی میں ہیں اور اچھائیاں ہیں اور خوبیاں ہیں، جب آپ کو اپنی خوبی نظر آئے اسی وقت طریق زہد پر جائیں، ریاضت کریں. یہ جو نظر آئی ہے یہ ظالم حملہ کر رہی ہے، شیطان کا اثر ہے. وہ نظر آئے گی، پھر پسند آئے گی، پھر خود پسندی آئے گی، عجب آئے گا، پھر جب عجب آئے گا بڑھے گا، تو جب بڑھے گا پھر اس کے بعد دوسروں پہ بھی نظر جائے گی، پھر نظر موازنہ کرے گی. میرے اندر تو یہ ہنر ہے، کیا اس دوسرے میں بھی ہے؟ نگاہ کہے گی اتنا نہیں، یا کہے گی بالکل نہیں، یہ کہے گی ہے مگر تم سے تھوڑا. میرے اندر تو اتنا حسن و جمال ہے، کیا دوسرا بھی اتنا حسین شکل و صورت ہے، رنگ روپ ہے؟ نگاہ کہے گی نہیں،
میرے جتنا نہیں. میری تو اندر شخصیت اتنی قابلیت ہے، کیا دوسرے بھی اتنے قابل ہیں؟ نہیں. بس اپنے آپ کو پسند کیا، عجب آ گیا. جب دوسرے سے موازنہ کیا اور برتری کا خیال آیا، کبر آ گیا. یہ عجب کبر میں بدل گیا، کبر میں بدل گیا. اور جب کبر میں بدلا تو پھر رویے پہ اثر ہوا. دوسرے کے ساتھ برتاؤ رویے پہ اثر ہوا تو تکبر بن گیا. اب آپ سمجھیں، عجب، اس سے کبر، اس سے تکبر، برباد ہو گئے، برباد ہو گیا بندہ. شاید کل آئے گی باری میں بتاؤں گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے کبریائی، بڑا پن میری رضا ہے، میری قدرت کا لباس ہے. جو تکبر کرتا ہے گویا میرا لباس چھینتا ہے. اللہ پاک فرمایا اگر رتی کے برابر بھی کسی کے اندر کبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. سارے اعمال برباد گئے. اس لیے مولانا روم نے اس نخوت کو چنا ہے. ادھر سے حرص کو چنا ہے اور ادھر نخوت کو چنا ہے، اور چن کے پھر کہا ہے اے تو افلاطون و جالینو سے ماں، اے عشق تو ہی میرا افلاطون ہے اور تو ہی میرا جالینوس ہے. افلاطون کون تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا نامور حکیم اور طبیب بھی تھا اور فلسفی بھی تھا. پلیٹو، افلاطون، تو میرا افلاطون ہے. اور جالینوس کون تھا؟ اس سے بھی پہلے کے زمانے میں، اس سے بھی بہت پہلے بڑا نامور حکیم تھا، طبیب تھا اور فلسفی بھی تھا. بکرات جیسے لوگ بھی اس کے شاگرد تھے، جالینوس کے. بکرات جالینوس کے شاگردوں میں سے ہے. تو روم اور مصر پورے ان خطوں کے اوپر اس کی قابلیت کا، حکمت اور فلسفے کا ڈنکا بجتا تھا. یہ بڑے نام ہیں. وہ کہتے ہیں اے عشق میرا افلاطون بھی تو، میرا جالینوس بھی تو. کیوں کہ میری ساری روحانی اور نفسانی مرضوں کا علاج تجھ میں ہے. اور وہ سب سے، وہ مرضیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ دو چیزوں سے، ایک حرص اور ایک نخوت. نخوت سمجھ لیں عجب، خود پسندی. نخوت کا معنی خود پسندی، جو آگے چل کے کبر اور تکبر میں بدل جاتی ہے. ان کو بنیاد بنایا. اب اس کا علاج کہتے ہیں صرف عشق کے پاس ہے. اس کا علاج عشق کرتا ہے. طریق سلوک اور طریق زہد اور طریق عشق میں ایک فرق ہے. ترکی میں تھے فیاض ورائج صاحب، ایک دن مولانا روم کے مزار اقدس پہ ہی بیٹھے تھے. نماز ہم نے ظہر عصر کی پڑھی یا ظہر کی، فارغ ہوئے تو میں نے اتفاق سے انہیں طریق سلوک اور طریق عشق کا فرق سمجھا دیا کہ طریق سلوک ایک ایک خلق کو باری باری دور کرتا ہے. اس کی ایک خوبی ہے، ایک نقصان ہے. خوبی یہ ہے کہ اس میں خطرہ کوئی نہیں. خوبی یہ ہے کہ طریق سلوک میں یہ خطرناک طریق نہیں ہے. اور نقصان یہ ہے کہ بڑا لمبا سفر ہے، زندگی لگ جاتی ہے. ایک ایک خلق بدلتے بدلتے اتنے میں پیچھے سے پھر نفس امارہ جوش میں آتا ہے. مر مر کے آپ ملہمہ میں داخل، لوامہ میں داخل ہوتے ہیں، اس کو پختہ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی پھر امارہ سر اٹھاتا ہے، محنت کر کر کے ملہمہ میں جاتے ہیں، پیچھے سے پچھلا نفس سر اٹھاتا ہے. یعنی لمبا، بڑی ریاضت اور لمبا سفر ہے یہ. اور طریق عشق اس میں بھی ایک خوبی ہے، ایک نقصان ہے. خوبی یہ ہے کہ یک لخت بدل دیتا ہے، یک لخت بدل دیتا ہے، چونکہ جلا دیتا ہے نا، رذائل کو جلا دیتا ہے، نفسانی رذائل کو جلا دیتا ہے. خوبی یہ کہ یک لخت بدلتا ہے، اور نقصان یہ کہ ہے خطرناک، ہے خطرناک. معلوم نہیں کہ بعد میں بلے شاہ بنا دے. سردار شاکر مزاری صاحب نے ٹوپی اتاری ہوئی ہو، چوغا پہن کے بلے شاہ کا رخ پہ چل پڑے. طریق عشق ہے.
मैनू क्या नचाया करके थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। क्या मिसरा है, कोई सुनाए ना भाई इस तरह, तेरे इश्क। हाँ ऊंचा बोले ना। हाँ तू छेती बौड़ी वे तबीबा, नहीं तो मैं मर गई। बात यही कर रहे हैं तबीबा, छेती बौड़ी वे तबीबा, मेरे तबीब जल्दी आ, नहीं तो मैं मर गईया। तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया। तो इश्क के ज़रिए खलासी मिलती है, तो ख़तरनाक भी है, बाज़ को हदें भी क्रॉस हो जाती हैं। उसी इश्क में बढ़ते कभी अनल हक की सदा निकल जाती है, तो ख़तरनाक भी है, सूली भी चढ़ जाता है बंदा। तो वड़ाइश फैयाज वड़ाई साहब सारी बात सुन के कहने लगे, सानू तो इस तरीके इश्क नाल ही पार कर दो जी। कहेंगे सलूक वाला तरीका बड़ा लंबा तो औखा है, कि सानू तरीके इश्क वाला ही कोई कर दो। मैं वो वाक़या सुना रहा हूँ आपको। अब ये जो दो का फ़र्क है, इसके लिए आपको इसका इतलाक़ बताते हैं। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बयान फरमाते हैं, ये उनकी किताब है असरारुल औलिया मेरे पास, इसलिए दिखाई है आपको कि ये ना समझें कि ऐसे किस्सा कहानी। ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बताते हैं। अब एक मौलाना रूम ने पहले शेर में कहा इश्क हिर्स का इलाज करता है, हिर्स का। दूसरे शेर में कहा नखवत का इलाज करता है, नखरे का तकब्बुर का इलाज करता है, खुद पसंदी का इलाज करता है। दो मर्ज़ें ज़हन में रख लें। अब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने एक वाक़या बयान किया है अपनी मजलिस में, असरारुल औलिया में आया है। वे मैं पहले भी कई बार सुना चुका हूँ, पुरानी बात है, कई बार सुना चुका हूँ, कई साल पहले। अब उसका इतलाक़ करें, इश्क कैसे इलाज करता है हिर्स का और नखवत का। दोनों रज़ाइल को सामने रखें और इश्क का इलाज देखें। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मजनू ने यह सुना कि लैला सदका कर रही है, खैरात कर रही है। मैं बिल्कुल मिन्नवन जो हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने बयान किया उसी रिवायत को, उन्हीं लफ्ज़ों को बता रहा हूँ। मजनू ने सुना कि वो खैरात कर रही है आज। वो भी कहीं से लकड़ी का प्याला लेके, तो मजनू भी पहुँच गया खैरात लेने के लिए। अब खैरात में जो चीज़ चाहे बना लें, जो बांट रही होगी, कोई मीठा जो कुछ भी। तो कतार में लोग साइल मंगते आ गए, मजनू भी खड़ा हो गया। हर एक को लैला ने कुछ न कुछ दिया उसके प्याले में, हर एक को दिया। जब मजनू की बारी आई, मजनू की, तो मजनू को कुछ नहीं दिया। मजनू को देखा तो उसको ऐसे कर दिया, भगा दिया। उसके प्याले में कुछ नहीं डाला, उठ के अंदर चली गई। मजनू के प्याले में कुछ नहीं डाला, उठ के अंदर चली गई। जब लैला, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बयान कर रहे हैं, जब लैला अंदर चली गई, मजनू रक्स करने लग गया, दीवानावार मस्ती में रक्स करने लग गया। लोगों ने कहा भाई ये ज़हन में रख लें, हिर्स और नखवत, तलब कि मुझे मिले, ये तलब, और नखवत खुद पसंदी और मेरी इज्जत हो, मेरी रिकॉग्निशन हो, दोनों को जमा करें। इश्क कैसे इलाज करता है। तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम्हें मिला भी कुछ नहीं, सारे जहान को मिला, खून भी तू देता है, यानी तू कुर्बानियाँ भी देता है, और रात दिन विर्द भी लैला लैला के करता है, मगर तेरे प्याले में कुछ नहीं डाला और उठ के अंदर चली गई, तो तू उल्टा रक्स कर रहा है बजाय रोने के। मजनू ने कहा मैं इसलिए रक्स कर रहा हूँ कि मुझे दूसरों से जुदा समझाना, दूसरों से जुदा समझा, अगर उन्हीं की तरह कुछ मेरे प्याले में भी डाल देती तो मुझे वहम रहता कि पहचाना नहीं। अब हर एक को दिया, मुझे नहीं दिया, उठ गई, इसका मतलब है उसने मुझे पहचान लिया। महबूब दे या न दे, आशिक की तलब यह है कि पहचान ले।
کسی نے کیا خوب کہا، تو جان تے بھاویں نہ جان کدی آوڑ ویڑے میرے، تو پہچان بھی نہیں تب بھی فکر نہیں، اس سے بھی آگے عشق لے جاتا ہے۔ انہوں نے حرص کو بھی ذبح کر دیا مجنوں نے، اور نخوت کو بھی ذبح کر دیا۔ وہ کہتا میں اس لیے رقص کر رہا ہوں کہ اوروں سے جدا تو سمجھانا، یہ جدا سمجھنا بتاتا ہے کہ پہچان لیا۔ یہ کہہ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور فرمانے لگے کہ جو پھر دریائے محبت و عشق میں غرق ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ ساری عمر محبوب کے دروازے پہ کھڑا رہے، کھٹکھٹاتا رہے، یہ کبھی سوچے ہی نہ کہ دروازہ کھولا ہے یا نہیں کھولا، دروازہ کھلے یا نہ کھلے، اندر سے صدا آئے یا نہ آئے۔ عاشق کا کام آواز پر دھیان رکھنا نہیں، محبوب کے دروازے پر جمع رہنا ہے۔ عشق حرص سے بھی بے نیاز کرتا ہے، عشق نخوت سے بھی بے نیاز کرتا ہے۔ جب تک حرص اور نخوت، طلب، چاہت اور نخوت، عجب، اپنی اپریسیشن، ریکگنیشن ملے، میں جب تک یہ خیال رہے کہیں حضرت عشق ابھی داخل نہیں ہوا دل کی حویلی میں، عشق آئے تو نخوت بھی چلی جاتی ہے۔ اور تو علاج جو کہا کہ اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اور پھر جو کہا کہ تو ہماری نخوت و ناموس کا دوائے نخوت و ناموس ہے ماں، اس کی وجہ ہے، ایک نکتہ یاد رکھ لیں اسی واقعہ سے اور مولانا روم کے اس بیان سے، کیسے علاج ہے نخوت و ناموس کا۔ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، نخوت عزت طلبی ہے، نخوت عزت طلب ہے، نخوت عزت طلب ہے، عزت مانگتی ہے، عشق ذلت طلب ہے۔ میری بات کچھ پلے پڑی ہے؟ عشق ذلت طلب ہے، عشق نہیں چاہتا کہ میرے پیالے میں ڈالا جائے، نہیں، عشق ناچتا ہے، عشق بیٹھتا ہے، عشق منگتا بنتا ہے، عشق سائل بنتا ہے، عشق کرسی نہیں مانگتا، عشق عزت کی جگہ نہیں مانگتا، بھلے ٹھکرا دے عشق کو، اس کی بھی پرواہ نہیں، اس کو ٹھوکر میں بھی مزہ آتا ہے۔ محبوب نے ٹھکرا دیا، جو ٹھوکر ماری، عشق کو ٹھوکر میں بھی مزہ آتا ہے، اور جو صاحب نخوت ہے وہ ٹھوکر سے بگڑ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ساری زندگی خدمت کر کر کے ہم مر گئے، اب ہمیں ہی ٹھوکر مارنی۔ وہ ہم، جب وہ کہتا ہے ہمیں ہی ٹھوکر مار دی، اس کا مطلب ہے وہ ہم میں گم ہے، وہ ہم میں گم ہے۔ تو جب تک میں اور ہم رہیں گے اس وقت تک عشق کا غم نہیں آئے گا۔ اگر عشق آ گیا، نہ میں بچی نہ ہم، نہ عزت طلبی رہی، نہ جا طلبی، نہ نخوت رہا، نہ ناموس۔ اب یہ تو لیلا کے دربار میں آپ کہیے مجنوں کا عشق کا رویہ ہے۔ اب کسی کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے اور حضور بابا صاحب نے بھی اسرار الاولیاء میں، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کشف المحجوب میں بھی بیان کیا، اور دیگر اولیاء جن کے ناموں میں سے کئی لوگ آپ کے واقف ہیں کئی نہیں، انہوں نے بھی اپنی کتب تصوف میں اس کو بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص، اب یہ وہی اے علاج جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اور اوز حرص و عیب کلی پاک شد۔ حرص اور نخوت، یہ میں نے کہا صرف دنیاوی نہیں ہے، یہ دینی بھی ہے، روحانی بھی ہے، یہ تو نفس کی خرابی ہے۔ نفس کی خرابی بھلے دنیا دار میں آ جائے، بھلے دیندار میں آ جائے، دنیا دار میں نفس کی خرابی کم نقصان دہ ہے، دیندار شخص میں نفس کی خرابی تباہ کرنے والی، برباد کن ہے، کیونکہ اس کی ساری زندگی کی شناخت دین اور آخرت ہے، تو اس نے آخرت کی پہچان میں دنیا طلبی کی، بڑا دھوکہ کیا، بڑا دھوکہ کیا۔
دنیا دار نے تو دنیا طلب کی دنیا کی پہچان کے ساتھ، دنیا طلب کی دنیاوی پہچان کے ساتھ۔ اے بندے تیری پہچان تو دین تھا، آخرت تھی، آخرت کا لباس تو نے دین کا لباس، دین کی پہچان، دین کی شناخت، دین کا عنوان اوڑھ رکھا تھا۔ اس دین کے عنوان میں تیرے من نے دنیا طلبی کی، عزت طلبی، جاہ طلبی، شہرت طلبی، یہ سب دنیا ہے، تو وہ زیادہ تباہ کن ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کہ وہ ایک بنی اسرائیل میں عبادت گزار تھا اللہ والا، اس کو 70 برس ہو گئے عبادت کرتے۔ کتنے؟ 70 برس گزر گئے عبادت میں۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی اس زمانے کے پیغمبر کو اور فرمایا اپنے پیغمبر کو کہ جا کے فلاں غار میں، فلاں پہاڑ کے غار میں میرا ایک بندہ 70 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، تو اس کو جا کے ایک پیغام دے دے میرا کہ تیری 70 سال کی عبادت برباد گئی، ہم نے رد کر دی ہے، نا قبول کر لی، ہم نے قبول نہیں کی، 70 سال کی تیری عبادت، تیری مرضی، مزید عبادت کر یا نہ کر، ہم نے رد کر دی۔ اللہ کے پیغمبر نے جا کے اس راہب کو، عبادت گزار کو غار میں بات سنا دی۔ جب اس نے سنی وہ اٹھ کے رقص کرنے لگ گیا، ہائے ہائے، رقص کرنے لگ گیا۔ اسے پوچھا بندے تیری 70 سال کی عبادت اکارت گئی، تو چیخ کے مر جاتا، تو رقص کرتا ہے، خوش ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں تو اس کا بندہ ہوں، وہ قبول کرے یا نہ کرے اس میں میرا حق کہاں سے آ گیا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ عاشق کی بات ہے۔ عبادت قبول ہوئی یا نہیں اس میں میرا حق کہاں سے آ گیا؟ میرا تو حق ہی نہیں، یہ اس کا حق ہے، تو رقص کیوں کرتا ہے؟ کہتے رقص اس لیے کرتا ہوں کہ میری عبادت رد کرنے کا جو پیغام بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے میرا نام اس کے دفتر میں تو آ گیا ہے نا، اس کے دفتر میں نام تو آ گیا ہے، اسے پہچان تو ہو گئی ہے، تبھی پیغام بھیجا ہے نا کہ رد کر دی ہے۔ مجھے اس کا پیغام آیا ہے، یہی کافی ہے، مجھے 70 سال کی پوری محنت مل گئی، مزدوری مل گئی کہ پیغام آیا ہے، اس کے دفتر میں نام آ گیا ہے۔ یہ جو بنیادی چیز ہے سمجھنے کی جو میں نے آپ کو بتائی، یہ جو کیفیت ہے، حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بابا فرید الدین گنج شکر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح عشق کے موضوع پر بات کر کے فرمایا، یہ جو عشق کا راز ہے اتنا خوبصورت ہے کہ یہ صرف خوبصورت دلوں میں ہی دیا جاتا ہے۔ عشق کا راز اتنا خوبصورت راز ہے کہ اس کے لیے اللہ صرف خوبصورت دلوں کو چوز کرتا ہے، خوبصورت دلوں کو، اور ان کو اپنے عشق کا راز دیتا ہے، اور خوبصورت دل صرف عاشقوں کے ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، خوبصورت دل صرف بولیے عاشقوں کے ہوتے ہیں۔ دل تب خوبصورت بنتا ہے جب اس کی محبوب کے سوا کوئی خیال اس میں نہیں رہتا، اور سارا دل ہم وقت محبوب کے خیال میں، محبوب کے دھیان میں، محبوب کے عشق میں، محبوب کی طلب میں، اور محبوب کے عشق میں جب وہ ہما تن گوش ہو جاتا ہے اور محو ہو جاتا ہے اور پر ہو جاتا ہے اور ہر خیر کا خیال دل سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ دل اسی طرح خوبصورت بنتا چلا جاتا ہے۔ خوبصورت کون بنائے گا؟ کوئی خوبصورت ہی اس کو خوبصورت بنائے گا نا۔ ہم طلب کرتے ہیں دنیا کو، تو دنیا تو خوبصورت شے نہیں ہے، اس کا نام ہی دنیا ہے۔ دنیا کا عربی زبان میں معنی ہے گھٹیا، دنی، دنیا کا معنی ہے گھٹیا، تو گھٹیا شے میں کہاں خوبصورتی آئی؟ لوگوں، جو لوگ اس گھٹیا کی محبت دل سے نکالیں گے اور آخرت کی محبت لائیں گے، ان کے دل خوبصورت ہو جائیں گے، اور پھر کمال ہے وہ دل جو آخرت کی محبت بھی نکال دے
اور صرف مولا کی محبت سے مزین ہو جائیں، ان کے دل خوبصورت تر ہو جاتے ہیں، ان کے دل اور خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ خوبصورت بنتا ہے دل کسی خوبصورت سے، کسی خوبصورت سے جڑ جانے سے، کسی خوبصورت کو اپنے اندر سما لینے سے، اور وہ اپنے غیر کے ساتھ ہم نشین نہیں ہوتا۔ جہاں غیر کی محبتیں بھی رکھی ہوئی ہوں، وہ اپنی محبت کو اتنا ارزاں نہیں کرتا کہ اکٹھا رکھ لو۔ بھئی آپ کی دو بیویاں اکٹھی نہیں رہتی ایک زوجیت میں، دو محبتیں کیسی رہیں؟ اور محبت گھٹیا اور بڑھیا کی، اور پھر آخرت اس دنیا پر بڑھیا، اور آخرت پھر گھٹیا مولا کی محبت سے، اس پر وہ بڑھیا۔ اس کو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان کیا۔ بڑا اہم چیز، آخری بات سن لیجئے، ختم کرنے لگے ہیں دھیان سے۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کشف المحجوب، کہ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا تھا اور وہاں سے پلٹ کے آ رہا تھا مصر، اپنے وطن کی طرف، بیت المقدس القدس سے مصر آ رہا تھا۔ رستے میں نے دیکھا دور سے کوئی شخص چلا آ رہا ہے، میں رک گیا، صحرا ہے، صحرا میں کون ہے؟ جب وہ شخص میرے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا وہ مرد نہیں تھا، وہ ایک خاتون تھی، بوڑھیا، ایک بوڑھی خاتون تھی۔ اس بوڑھی خاتون کے جسم پر اونی لباس تھا اور ہاتھ میں سوٹی تھی، اس کے سہارے چل رہی تھی۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ من این انت، آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس نے جواب دیا من اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ یہ حضرت ذوالنون مصری بیان کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا بی بی آپ کدھر جا رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا اللہ، اللہ کی طرف جا رہی ہوں۔ آ کہاں سے رہی ہیں؟ کہا من اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں۔ کدھر جا رہی ہیں؟ اللہ، اللہ کی طرف جا رہی ہوں۔ حضور داتا گنج بخش کا بیان کردہ واقعہ یہاں ختم ہوا۔ اور صوفیاء کرام نے اس واقعے کو عرب کے اندر جو حضور داتا صاحب سے پہلے ہو گزرے، انہوں نے بیان کیا آگے۔ اس نے کہتے ذوالنون مصری نے پوچھا آپ کے پاس زاد سفر جو ضرورتیں ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہاتھ میں کچھ نہیں، صحرا کے سفر پہ ہیں۔ کہنے لگی اللہ، وہ اللہ پر ہے، اللہ پر ہے۔ کوشش کی، ذوالنون مصری کہتے میرے پاس چند درہم تھے، میں نے کہا میں خدمت کر دوں، راستے کی ضرورت پوری ہو۔ فرمانے لگی لا واللہ، میں جب سے اس کی ہوئی ہوں میں کسی سے کوئی شے لیتی ہی نہیں ہوں۔ تو فرمایا ادھر سے آ رہی ہوں، ادھر ہی جا رہی ہوں، وہی میرے ساتھ ہے، اسی پر زاد سفر ہے، لیتی کچھ نہیں۔ اور وہ کون تھی؟ وہ حضرت رابعہ بصری تھی، جو حضور داتا گنج بخش نے نام نہیں لیا ان کا، صرف یہاں تک بات کی، میں دیگر کتب سے بتا رہا ہوں، کتب تصوف سے۔ مقصد جب عشق کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو عشق بندے کے دل کو خوبصورت بنا دیتا ہے، بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اس میں نہ کوئی حرص بچتا ہے غیر از محبوب، نہ کوئی طلب بچتی ہے، نہ نخوت بچتی ہے، نہ کوئی پسند ناپسند بچتی ہے۔ اس طرح عشق رذائل نفسانی کا علاج کرتا ہے۔ آج کی گفتگو اس مضمون کی یہاں ختم کرتے ہیں۔ ابھی تو پھر آگے اس کا بڑا طویل مضمون ہے۔ ابھی تو محبت کے معنی نہیں بتائے، پھر عشق کے معنی نہیں بتائے، پھر اس کے درجے نہیں بتائے۔ یہ مضمون بقایا انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔